وسلم علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما سب درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا محبوب العالمین۔ وقت انتہائی مختصر ہے، 6:30 کے لگ بھگ افطاری ہے، 10 منٹ پہلے ختم پاک اور دعا بھی ہوگی، لہذا 15-20 منٹ کے قریب ہمارے پاس ٹائم ہے۔ توجہ کے ساتھ ایک دو مسئلے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھیے کہ شریعت کے اندر غم کو تازہ کرنا حرام ہے۔ شریعت کے اندر غم کو تازہ کرنا حرام ہے، یعنی کسی غم کے موقع پر بار بار اسی چیز کو یاد کروائے جائیں، کسی کی موت پر ایسے کلام پڑے جائیں۔ یاد رکھیے شریعت میں کوئی بھی ختم ہو حضور کی شان بیان، عظمت مصطفیٰ کا کلام کریں، اور یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں کہ ایک جوان موت کا تذکرہ ہے، لیکن میرے قریب آقا کے غلام آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ جس روح نے دنیا میں آنا ہے اس نے اس جہاں کو چھوڑ کے اگلے جہاں جانا ہے۔ بڑے پیارے رشتے ہیں، نہیں بھولتے، لیکن آپ کبھی غور کیجئے، جانے کائنات اللہ کے لاڈلے محبوب نے بھی تو اس جہاں کو چھوڑا ہے۔ کتنے کتنے اللہ کے نیک بندے اس جہاں کو چھوڑ، کتنے کتنے ولی اس جہاں کو چھوڑ۔ تو اس جہاں کو چھوڑنا کوئی ذات کے فنا ہونے کی وجہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کے جانے پر 3 الفاظ بولے جاتے ہیں: انتقال ہو گیا، وصال پا گیا، وفات پا گیا۔ 3 الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ان تینوں الفاظوں پر غور کیجئے، انسان کی ذات کہیں بھی فنا نہیں ہوتی۔ انتقال کا مطلب جگہ بدل، وصال کا مطلب کسی سے ملنا، اور وفات کا مطلب تو انسان کی ذات تو کہیں بھی فنا نہیں ہوتی۔ یہ روح جو اللہ نے بنائی ہے نا، یہ بنائی ہی زندہ رہنے کے لیے۔ یاد رکھیے انسان کہیں بھی نہیں مرتا۔ ہم سب سے پہلے روحوں کی دنیا کے اندر تھے، عالم ارواح کے اندر تھے۔ اللہ نے فرمایا دنیا بدلو، ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے، 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا بدلو، ہم دنیا میں آ گئے۔ اس دنیا میں کوئی 10 سال رہا، کوئی 50 سال رہا، کوئی 100 سال رہا، بالآخر حکم ہوتا ہے دنیا بدلو، ہم اس جہاں کو چھوڑ کے اگلے جہاں میں چلے جاتے ہیں، جس جہاں کو عالم برزخ کہتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں۔ قبر میں جتنا عرصہ خدا چاہے گا ہم رہیں گے، حکم ہوگا دنیا بدلو، ہم قبر کو چھوڑ کے عالم قیامت میں چلے جائیں گے۔ عالم قیامت میں نبی کی شفاعت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، حکم ہوگا دنیا بدلو، ہم عالم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ۔ میرے کریم آقا غلاموں کبھی آپ غور کیجئے کہ عالم ارواح سے لے کر عالم قیامت تک کوئی بھی، چاہے وہ کافر ہو، مومن ہو، نیک ہو، صالح ہو، بد ہو، وہ مرتا نہیں، وہ فنا نہیں ہوتا، فقط جگہ بدلتا ہے۔ جب عام بندے کی یہ حالت ہے، وہ مرتا نہیں، جگہ بدلتا ہے، تو نبی کا عالم کیا ہوگا، ولی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو قبر میں یاد رکھیے کافر بھی نہیں مرتا، قبر میں کافر بھی نہیں مرتا، تو مومن کیسے مر سکتا ہے؟ اللہ اپنے غدار کو نہیں مرنے دیتا، یار کو کیسے مرنے دیتا؟ سبحان اللہ۔ کوئی اپنے یار پہ مٹی ڈالنے دیتا ہے؟ ارے تم جسے قبر کہتے ہو تم جانتے ہو ہے کیا؟ ہم تو قبر کہتے ہیں نا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا قبر مومن کے لیے جنت کا باغ ہوتی ہے، جنت کا باغ ہوتی ہے۔
اور حضور نے فرمایا ہر بندہ جو دنیا چھوڑ کے جاتا ہے نا قبر میں، اس کی قبر کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کی قبر جنت ہوتی ہے یا اس کی قبر دوزخ ہوتی ہے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے، غم کرنا ہے، رونا ہے تو اس پہ رو جس کی قبر دوزخ بن جائے، لیکن جس کی قبر ہی جنت بن جائے، جنتی پر تو ماتم نہیں ہوتا، جنتی کا ماتم نہیں ہوتا، جنتی کا غم نہیں ہوتا۔ تو آئیے آج تھوڑے سے وقت کے اندر ہم یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ قبر جنت کس کی بنتی ہے، قبر جنت کس کی بنتی ہے۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا تو ہر بندے سے 3 سوال ہوتے ہیں، آنے جانے والے آتے رہیں گے، آپ توجہ کیجیے۔ قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ سارے بولیے، یاد کر لو، قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال۔ اب ہر بندہ جو قبر میں جائے گا نا اس سے 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، آنے والے بتا تیرا رب کون ہے۔ اب ان سوالوں کی جو ترتیب ہے نا، اللہ پاک ان سوالوں سے بتانا یہ چاہتا ہے کہ قبر میں آنے والا کون ہے، قبر میں آنے والا کون ہے۔ اب کفن میں لپٹا ہوا ہر بندہ، اب پہچان ہوگی کہ آنے والا کون ہے، تو فرشتے پہلا سوال کریں گے من ربو کا، آنے والے بتا تو کون ہے۔ تو کفن میں لپٹا ہوا قبر میں جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی سنیے، بعض نادان کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں، حضور کیسے سن لیتے ہیں، حضور کیسے سن لیتے ہیں؟ ارے نادان، قبر میں لیٹے ہوئے کافر بھی سنتا۔ اگر کوئی کہے انکار کر کے بتاؤ وہ جواب کیسے دے گا؟ جب کوئی سنے گا نا من ربو کا تو پھر ہی جواب دے گا نا۔ جب عام بندہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، تم حضور پہ اعتراض کرتے ہو۔ فرق یہ ہے عام امتی فقط آواز